بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دی چینل۔ ہم آپ کو سکھاتے ہیں انگلش بہت ہی آسان طریقے سے۔ بہت سے لوگ انگلش بولنے میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو پروفیشنل انگلش میں اچھی نہیں لگتی۔ پراپر اور صحیح انگلش بولنے کے لیے ان غلطیوں کو جاننا اور درست کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے عام بولے جانے والی غلط انگلش اور پھر اس کی درستگی۔ اگر آپ اپنی انگلش کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ غلطی آپ سے بھی ہو سکتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی تمام اچھی ویڈیوز بغیر کسی پریشانی کے آپ کو ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ ان ویڈیوز کو اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنی فیملی میں، اپنے آس پاس اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، کیونکہ یہ ان کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوں گی۔ اگر آپ ویڈیو کو لائک کر دیں گے تو میرے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی بات ہوگی۔ چلیے آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو یہ کہنا ہے کہ چھتری بند کرو تو آپ کیا کہیں گے؟ کلوز دا امبریلا۔ لیکن یہ تو غلط ہے۔ چھتری بند کرنے کے لیے کلوز کا ورڈ یوز نہیں کیا جاتا۔ چھتری کو بند کرنے کے لیے فولڈ کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے۔ تو آپ کہیں گے فولڈ دا امبریلا۔ چھتری کو بند کرنے کے لیے آپ کہیں گے فولڈ دا امبریلا، چھتری کو بند کر دو۔ انگلش بولتے ہوئے ایک اور غلطی جو عام طور پر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے کسی کو یہ کہنا ہو کہ پردے برابر کر دو، یعنی پردے بند کر دو، تو ہم کہتے ہیں کلوز دا کرٹنز۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ پردوں کو بند کرنے کے لیے کلوز کا ورڈ یوز نہیں کیا جاتا۔ تو پھر صحیح سنٹینس کیا ہوگا؟ اگر آپ نے کسی کو یہ کہنا ہے کہ پردے بند کر دو تو آپ کہیں گے ڈرا دا کرٹنز۔ ڈرا دا کرٹنز، پردے بند کر دو۔ اگر آپ نے کسی کو یہ کہنا ہے کہ قمیض بند کرو تو آپ کیا کہیں گے؟ کلوز دا شرٹ۔ بالکل نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کے بجائے آپ کہیں گے بٹن دا شرٹ، یعنی قمیض کے بٹن بند کرو۔ تو اگر آپ نے کسی کو یہ کہنا ہو کہ قمیض بند کرو تو آپ یہ کہیں گے بٹن دا شرٹ، یعنی شرٹ کے بٹن بند کرو۔ اگر دروازے کو بند کرنے کی بات ہو رہی ہو اور ہم یہ کہیں کہ کلوز دا گیٹ، تو یہ جملہ اس حد تک ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم نے یہ کہنا ہو کہ دروازے کو چٹکنی لگا دو یا دروازے کو لاک کر دو، اور اس کے لیے بھی ہم یہی سنٹینس یوز کریں کلوز دا گیٹ، تو پھر یہ جملہ غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ دروازے کو چٹکنی لگانے کے لیے یا لاک کرنے کے لیے ایک اسپیشل ورڈ یوز ہوتا ہے اور وہ ہے لیچ۔ لیچ دا گیٹ۔ اگر دروازے کو آپ نے اس طریقے سے بند کروانا ہے کہ دروازے کو لاک کروانا ہے یا چٹکنی لگوانی ہے، اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دروازے کو بند کرو، مطلب چٹکنی لگا کر بند کرو یا لاک کرو، تو اس کے لیے آپ کہیں گے لیچ دا گیٹ۔ لیچ دا گیٹ، دروازے کو چٹکنی لگا کر بند کرو۔ اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ بیک پیک کو بند کرو تو آپ کہتے ہیں کلوز دا بیک پیک۔ لیکن اگر بیک پیک کی زپ ہے اور آپ نے یہ کہنا ہے کہ اس کی زپ بند کرو، تو پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کلوز دا بیک پیک، کیونکہ زپ بند کرنے کے لیے ایک اسپیسیفک ورڈ ہے جو آپ یوز کریں گے، اور وہ ہے زپ۔ تو اگر آپ بیک پیک اس طرح بند کروانا چاہتے ہیں کہ اس کی زپ بند کروانا آپ کا مقصد ہے، تو آپ کہیں گے زپ دا بیک پیک، بیک پیک کی زپ بند کرو۔ وہ پین جس کے اوپر ڈھکن ہوتا ہے، اگر آپ نے اس کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ پین بند کرو، تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کلوز دا پین، بلکہ اس کے بجائے آپ یہ سنٹینس یوز کریں کیپ دا پین، یعنی پین کو کیپ لگاؤ۔ اگر آپ نے کسی کو یہ کہنا ہے کہ ڈبہ بند کرو، تو آپ سمپلی یہ کہیں گے کلوز دا باکس، ڈبہ بند کرو۔ یہ جملہ اس حد تک ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کو یہ کہنا ہے کہ ڈبے کو سیل لگا کر بند کرو، تو پھر آپ کلوز دا باکس جملہ نہیں بولیں گے، بلکہ اس کے بجائے آپ کہیں گے سیل دا باکس، ڈبے کو سیل لگا کر بند کرو۔ اگر کسی کو آپ نے یہ کہنا ہے کہ اپنے ناخن کاٹو، اور ناخن کاٹنے ہیں نیل کٹر سے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ یہ نہ کہیں
کٹ یور نیلز، بلکہ اس کے بجائے آپ کہیں کلپ یور نیلز، اپنے ناخن کاٹو۔ اگر آپ نے کسی کو یہ کہنا ہے کہ اپنے بال کاٹو تو اس کے لیے سیدھا سادہ سا جملہ ہے کٹ یور ہیئر۔ لیکن اگر بال اس طریقے سے کٹوانے ہیں کہ ان کی لمبائی زیادہ چھوٹی نہیں کروانی، ان کو تھوڑا تھوڑا کٹوانا ہے، تو پھر اس کے لیے آپ یہ جملہ نہیں بولیں گے کٹ یور ہیئر، بلکہ اس کی بجائے آپ یہ کہیں گے ٹرم یور ہیئر۔ اگر آپ نے کسی کو یہ کہنا ہے کیک کاٹو تو آپ کہتے ہیں کٹ دا کیک۔ پہلی دفعہ جب کیک کو کاٹا جاتا ہے تو یہی سنٹینس بولا جاتا ہے کٹ دا کیک، کیک کاٹو۔ لیکن کیک کٹ چکا، اب اس کو مزید کاٹنا ہے، اس کے حصے کرنے ہیں یا سلائسز کرنے ہیں یا کاٹ کر کسی کو دینا ہے، تو پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کٹ دا کیک، پھر آپ کہیں گے سلائس دا کیک، سلائس دا کیک۔ میرے بال گر رہے ہیں، اس کے لیے عام طور پر لوگ انگلش میں کہہ دیتے ہیں مائی ہیئرز آر فالنگ۔ یہ جملہ ٹوٹلی غلط ہے، کیونکہ ہیئر کا پلورل ہیئر ہی ہوتا ہے، ہیئرز نہیں ہوتا۔ تو صحیح سنٹینس ہوگا مائی ہیئر از فالنگ۔ اگر کسی ایشو کو ڈسکس کرنا ہو تو اس کے بارے میں انگلش میں کئی بار لوگ یہ کہتے ہیں ڈسکس اباؤٹ دا ایشو۔ یہ جملہ غلط ہے، اس کے بجائے آپ کے خیال میں کیا جملہ ہونا چاہیے؟ جی ہاں، آپ کہیں گے ڈسکس دا ایشو، اباؤٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انگلش میں اچھی ہے۔ اگر آپ نے اس جملے کو انگلش میں بولنا ہے تو آپ اگر یہ کہتے ہیں شی از گڈ ان انگلش، تو کیا آپ کے خیال میں یہ جملہ ٹھیک ہے؟ اور اگر غلط ہے تو اس جملے کی جگہ پر کیا جملہ آنا چاہیے؟ شی از گڈ ایٹ انگلش۔ جی ہاں، ان کی جگہ پر ایٹ آئے گا۔ اگر آپ نے کسی کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں اور آپ انگلش میں کہتے ہیں آئی نو ہم گڈ، تو معاف کیجیے گا، یہ جملہ غلط ہے۔ اس کے بجائے درست جملہ یہ ہوگا آئی نو ہم ویل۔ آئی ہیو اے گڈ نیوز۔ آپ نے اکثر لوگوں کو یہ جملہ بولتے سنا ہوگا، لیکن یہ جملہ غلط ہے۔ اس جملے میں کیا غلطی ہو سکتی ہے؟ صحیح انگلش میں جملہ ہے آئی ہیو گڈ نیوز۔ نیوز ایک انکاؤنٹیبل ناؤن ہے، اس سے پہلے آ کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، تو صحیح جملہ ہوگا آئی ہیو گڈ نیوز۔ اگر کوئی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو آپ نے اس کا جواب تو دینا ہوتا ہے نا، تو بعض اوقات تو آپ کہہ دیتے ہیں یو آر ویلکم، اور بعض اوقات آپ کہتے ہیں مینشن ناٹ سر۔ تو مینشن ناٹ سر غلط ہے، یہ پرانی انگریزی میں بولا جاتا تھا، آج کل یہ کم بولا جاتا ہے، بلکہ بولا ہی نہیں جاتا، آج کل اس کے بجائے کہا جاتا ہے ڈونٹ مینشن اٹ سر۔ تو بہتر جملہ ہے ڈونٹ مینشن اٹ سر، آپ یہ بولا کریں۔ اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو اس جملے کی غلطی تو آپ فوراً پکڑ لیں گے۔ اگر آپ نے کسی کو یہ کہنا ہے کہ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور آپ اسے یہ کہتے ہیں آئی ایم ویٹنگ یو، تو یہ بالکل غلط ہے۔ درست جملہ یہ ہوگا آئی ایم ویٹنگ فار یو۔ اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں متفق ہوں اور اس کے لیے آپ انگلش میں کہتے ہیں آئی ایم اگری، تو یہ ٹوٹلی رانگ ہے۔ اس کے بجائے درست جملہ یہ ہوگا آئی اگری۔ اگر آپ نے بس میں سوار ہونا تھا لیکن بس نکل گئی، مس ہو گئی، تو آپ کبھی یہ نہیں کہیں گے آئی لوسٹ دا بس، بلکہ اس کے بجائے آپ کہیں گے آئی مسڈ دا بس۔ ایک اور غلطی جو عام طور پر پڑھے لکھے لوگ بھی کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ کہنا ہو کیا تم دوہرا سکتے ہو، اس کے لیے انگلش میں یہ کہنا کین یو ریپیٹ اگین، ٹوٹلی غلط ہے، کیونکہ ریپیٹ کا مطلب ہے دہرانا، اگین کا مطلب ہے دوبارہ۔ تو جب آپ نے ریپیٹ کا لفظ یوز کر لیا تو اگین کا لفظ یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انگلش میں درست جملہ ہوگا کین یو ریپیٹ۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے کچھ کامن انگلش مسٹیکس کے بارے میں بات کی۔ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور ان مسٹیکس میں سے کون سی مسٹیکس آج تک آپ کرتے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ ویڈیوز کے اس سلسلے کو مزید بہتر بنانے کے لیے
اگر آپ کے پاس کوئی تجاویز ہیں تو پلیز ضرور شیئر کیجیے گا، ہم آپ کی تجاویز کا ہمیشہ خیر مقدم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی، فی امان اللہ۔